السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بہت دلچسپ مرحلہ آ چکا ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ کوئی ایجیٹیشن نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی سڑکیں گرم نہیں کرنی۔ جتنے دماغ ہیں، جتنی حکمت عملی ہے، ساری لگا دیں کہ کسی طرح مذاکرات کا آغاز ہو۔ یہ فیصلہ، یہ حکمت عملی ان کی ہے جنہوں نے ہر وقت مذاکرات سے انکار کیا تھا، جو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ اب وہ مذاکرات کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ ختم ہو۔ ایک تو یہ معاملہ، اور دوسرا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پیغام دیا ہے فیض حمید کی سزا کے بعد، اور وہ پیغام ان طاقتوں کو دیا ہے انہوں نے جو وہاں بیٹھی ہیں جہاں فیض حمید ہوا کرتے تھے کسی زمانے۔ تو ان دونوں معاملات پر میں بات کروں گا، اور پہلا جو ہے وہ ہے پاکستان کی سیاست، کیونکہ اب 4 دسمبر کے بعد والا یہ پاکستان ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی ہو چکی ہوئی ہے۔ پاکستان میں پہلی بار کسی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو کورٹ مارشل کے ذریعے سزا سنائی گئی ہے۔ یہ ظاہر ہے پاکستان کی ہسٹری کا بڑا واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد یا اس سے پہلے جو صورتحال بنی، اس سے ایک پیغام چلا گیا تحریک انصاف کی طرف بھی اور عمران خان صاحب کی طرف بھی۔ اب کیونکہ عمران خان صاحب سے رابطہ نہیں ہے تحریک انصاف کا، وہ کوئی آخری ملاقات کوئی 1 ہفتے سے زیادہ وقت ہو چکا جو ہوئی تھی عمران خان صاحب کی بہنوں کی، ان سے ایک بہن کی بلکہ، تو وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا سمجھ رہے ہیں، اس کا نہیں پتہ۔ لیکن ایک چیز جو عمران خان صاحب اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھ چکے، وہ یہ کہ مذاکرات کس سے کرنے، کس طرح کرنے، یہ فیصلہ یا یہ اختیار انہوں نے دے دیا ہے محمود خان اچکزئی کو اور راجہ ناصر عباس کو، یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان کو، اور پھر تحریک کا بھی، کہ تحریک کو وسیع کریں اور پھیلائیں اس تحریک کو۔ تو تحریک تو پشاور کے چند شہروں سے باہر نکل نہیں رہی، بلکہ اب تو کے پی کے بلکہ اب تو پشاور تک محدود ہو گئی ہے۔ آئے تھے سہیل آفریدی صاحب، کہا گیا کہ عمران خان نے بڑے نوجوان وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا ہے، اور یہ تو دیکھیے گا کیا کیا کرے گا، اور 4 چاند لگا دے گا تحریک کو۔ اب عمران خان صاحب کی رہائی زیادہ دور نہیں ہے، یہ تو آ کے اڈیالہ میں بیٹھ جائے گا، یہ تو آ کے ڈی چوک پر بیٹھ جائے گا۔ علی امین گنڈاپور کمپرومائز کر گئے تھے۔ ویسے علی امین گنڈاپور ہیں کدھر؟ سوچنے کی بات ہے۔ علی امین گنڈاپور عثمان بزدار نہیں ہیں، وہ ایک تگڑے سیاستدان، ایک بار وفاقی وزیر رہے، اور اچھا خاصا انہوں نے، تگڑے سیاستدان سے مراد کے بھڑکیلے سیاستدان، تو وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی سے ہٹنے کے بعد سین سے غائب ہو گئے۔ کوئی 1 آدھ بار کہیں نظر آئے، اس کے بعد نظر تب آئے جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب تھا، تو اب ایسے ہی غائب ہو گئے جیسے عثمان بزدار غائب ہو گئے۔ تو بہرحال تو کہا گیا کہ علی امین گنڈاپور نہیں ہیں، یہ کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ عمران خان کے احکامات پر عمل کریں گے۔ تو انہوں نے چند جلسے کیے، اس کے بعد وہ بیٹھ گئے پشاور یا اسلام آباد میں کے پی کے ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اب تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جو تحریک کا فیصلہ ہوگا یا حکمت عملی جو ہوگی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، میں تو ورکر ہوں، یہ سارا کچھ بتائیں گے محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب۔ تو محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ میں نے پتہ لگا لیا ہے۔ پرسوں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اجلاس ہوا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، اس میں فیصلہ کیا گیا قومی کانفرنس کا 20 اور 21 دسمبر کو۔ اس سے پہلے قومی کانفرنس ہو چکی ہوئی، اس قومی کانفرنس میں جب فیصلہ کیا گیا تھا، اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، یہ انہوں نے کہا تھا۔ اور اس وقت میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ فیصلہ ساز جو تھے تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان سے میری بات چیت ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی تو مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھے گی، تو آپ نے یہ جو اعلامیے میں یہ ڈال دیا ہے کہ جی مذاکرات سیاسی قوتوں کے ساتھ ہونے چاہیے، تو تحریک انصاف تو اس پر نہیں مانے گی۔ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جی ہم نے پی ٹی آئی کو پہلے قائل کیا، ہم نے کہا کہ جی آپ 2022 سے لے کے مسلسل تحریک چلا رہے ہیں، کوئی ایک کامیابی، 2 صوبائی حکومتیں گنوائی، قومی اسمبلی سے ریزائن کر کے چلے گئے، 9 مئی جیسا واقعہ ہوا، عمران خان جیل میں پڑے ہیں، ان کی اہلیہ جیل میں پڑی ہوئی ہیں،
پی ٹی آئی کی پوری جو لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں پڑی ہوئی ہے. تو آپ کوئی ایک اپنی حکمت عملی کے بل پر کسی ایک کو رہا کروا پائے ہو تو ہمیں بتائیں. تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا، مت دی گئی کہ جی آپ اب ہمارے کہنے پہ چلیں، مذاکرات کی طرف بڑھیں، اور مذاکرات میں عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ ہونا چاہیے. مذاکرات کے لیے شرط نہیں ہونی چاہیے کہ عمران خان کو رہا کریں گے تو ہم مذاکرات کریں گے، یہ شرط نہیں ہونی چاہیے. تو پی ٹی آئی کی جو باہر بیٹھی، یعنی جیلوں سے باہر بیٹھی لیڈرشپ ہے، وہ مان گئی تھی. یہی سارا کچھ چند ماہ پہلے 9 مئی کی سزائیں آنے سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب، محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب اور عمر چیمہ صاحب نے کوٹ لکھپت جیل سے لکھا کھلا خط عمران خان صاحب کے نام کہ مذاکرات کی طرف بڑھا جائے، ڈیڈ لاک کو ختم کیا جائے. شاہ محمود قریشی نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ جی میری بھی سن لو بھائی، میں بھی 40 سال سے سیاست کر رہا ہوں، میں پارٹی کا وائس چیئرمین ہوں، مجھ سے بھی آ کر کوئی پوچھ لے. گزشتہ برس 26 نومبر کے مس ایڈونچر کے بعد تو مذاکرات کی مت گزشتہ آل پارٹیز کانفرنس کے دوران بھی تحریک تحفظ عین پاکستان نے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو دی، جو ان کو سمجھ آ گئی. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، عمران خان صاحب نے وہی لات مار دی، سارا وہی ڈینگو ڈھیری، سارا ختم. دوبارہ حکومت نے کہا اب یہ آپ ایک طرف مذاکرات کی بات، آپ رابطے کرتے ہیں، اسپیکر کے پاس چل کر آتے ہیں، اور دوسری طرف اڈیالہ سے اس طرح پہلے ٹویٹ بند کروائیں. شرط رکھی گئی کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، پہلے ٹویٹ بند کروائیں. عمران خان صاحب جو بولتے رہے، لیکن یہ سوشل میڈیا پر جو ہنگامہ آرائی کی جاتی ہے وہ بند کروائیں. نہیں ہوئی. تو اب اس بار تو یہ ہے کہ وہ ملاقاتیں بھی بند ہیں. تو پھر میں نے انہی فیصلہ سازوں سے، یعنی تحریک تحفظ عین کے فیصلہ سازوں سے پوچھا کہ یہ آپ جو قومی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، خبر ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی آپ مدعو کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم اس طرح سوچ رہے ہیں، ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کو مدعو کیا جا سکتا ہے، لیکن دیکھیں پیپلز پارٹی تو سائنی پروسیس کا بھی حصہ بننے جا رہی ہے. جو الگ صوبے والا معاملہ ہے، الگ صوبوں والا NFC کا معاملہ ہے، وہ جو ایمرجنسی لگانے کے اختیارات ہیں اس میں ترمیم تبدیلی کرنے کا معاملہ ہے، تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے بیٹھا جا سکتا ہے. میں نے ان کو یاد کرایا، میں نے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گورنر ہاؤس لاہور میں کچھ صحافیوں سے ملاقات میں کہا تھا کہ ایک پارلیمنٹ سے 2 ترمیمیں کافی ہوتی ہیں، بس کر جائیں. یعنی انہوں نے رد کر دیا تھا 28ویں ترمیم کو. اور پھر صوبے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کسی طور پر نہیں مانے گی، زیادہ صوبوں پر اس پر بات ہوئی. تو بلاول نے کہا پہلے تو پنجاب جہاں اتفاق رائے ہے وہاں بنا لیں، اس کے بعد دیکھ لیں گے. تو وہ بھی نہیں، صوبوں کے معاملے پر بھی نہیں. بے شک طاقتور چاہتے ہیں وہ صوبے بنے، لیکن صوبوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کینالز کے معاملے پر کھڑی ہو گئی تھی، تو صوبوں کا معاملہ تو اور. تو انہوں نے کہا چلیں پھر ہم انتظار کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کا. یعنی ایک یہ انتظار ہے کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ میں باز آرائی ہو، دوریاں ہوں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو ایک محاذ پر، سیاسی محاذ پر صرف انگیج نہ رہنا پڑے. 2 محاذ ہوں گے تو ذرا مشکل ہو جائے گا. KP کے پھر سندھ، تو پنجاب میں اس طرح مسلم لیگ نون شاید ان کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے عمران خان صاحب کو. بے شک PTI میدان میں نہیں ہے، لیکن اس طرح گراؤنڈ پہ جائیں، اگر میدان میں مراد کی کوئی تحریک وغیرہ چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن لوگوں کے پاس جائیں تو لوگ تو ظاہر اس طرح عمران خان صاحب سے کوئی بہت بڑی تعداد میں انہوں نے منہ نہیں پھیرا. اس کی وجہ ایک ہے کہ عمران خان صاحب لمبے عرصے کے لیے جیل میں بھی ہے. تو اب یہ ساری چیزیں، تو میں نے کہا اچھا پھر آپ ایجوٹیشن میں جا رہے ہیں. پوچھا پیپلز پارٹی ابھی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو بھی جائے گی، محاذ آ رہی، تو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کیوں بیٹھے گی؟ تو میں نے کہا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ قومی کانفرنس بلائی گئی ہے تو اس میں کیا آپ ایجیٹیشن کا فیصلہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایجیٹیشن کا فیصلہ ہو چکا کہ نہیں ہوگی، تحریک کی طرف ہم نہیں جائیں گے، ہم مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں، مذاکرات کے لیے دروازہ کھولنا چاہتے ہیں. تو میں نے سوال کیا کہ مذاکرات کے لیے دروازہ کیسے کھلے گا؟ حکومت تو برملا کہہ رہی ہے کہ مذاکرات نہیں، بلکہ میں نے کہا مسلم لیگ نون سے کیا آپ کو دعوت دیں گے قومی کانفرنس کے لیے؟
یا مذاکرات کے لیے، تو انہوں نے کہا مسلم لیگ نون تمہارے اوپر پابندیاں، پی ٹی آئی کے اوپر پابندیاں لگوانا چاہتی ہے، عمران خان کی بہنوں کے بال نوچے جا رہے ہیں سڑکوں پر، ان کے اوپر واٹر کینن چلایا جا رہا ہے، تو اس جماعت کے ساتھ کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ تو پھر میں نے کہا مذاکرات کا امکان بھی نہیں ہے، ایجیٹیشن کا امکان بھی نہیں چلانا کرنا چاہتے، تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح مذاکرات کی طرف معاملات جائے، یعنی بیک چینل ڈپلومیسی، پردے کے پیچھے کوئی رابطے، کچھ تھوڑا سا حکومت نرمی کرے، کچھ پی ٹی آئی کو سمجھایا جائے کہ آپ تھوڑے سے ٹھنڈے ہوں۔ اب پی ٹی آئی اور کتنی ٹھنڈی ہو ویسے آپس کی بات، بس عمران خان ہی بولتے، باقی تو کوئی نہیں بولتا، عمران خان صاحب کے تو جو ٹویٹ ہے اس کو کوئی ری ٹویٹ نہیں کرتا۔ تو جناب یہ خبر ہے کہ تحریک نہیں چلنے جا رہی، اور سہیل آفریدی صاحب نے بھی جیسے میں نے بتایا کہہ دیا، اس سے پہلے عمران خان صاحب نے خود اپنے ٹویٹ میں کہا ہوا ہے کہ فیصلہ محمود خان اچکزئی اور وہ کریں گے راجہ ناصر عباس صاحب، پہلے وہ بھی تھے، باہر تھے، وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ اب گرفتار ہیں، اندر ہیں، تو وہ فیصلہ کریں گے۔ تو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی آپ نے اپنا طریقہ آزما لیا، اب ہمیں کچھ کرنے دیں۔ تو محمود خان کے اچھے تعلقات رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، صدر زرداری صاحب کے ساتھ، تو ممکن ہے کہ اب یہ قومی کانفرنس میں کوئی نیا ایجنڈا دوبارہ، پہلے بھی ایک ایجنڈا لائے تھے لیکن اس پر وہ آگے نہیں بڑھ سکے تھے، ایسا ایجنڈا لائیں جس میں کوشش کی جائے گی کہ اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی بٹھایا جائے، اور پھر کسی قومی ایجنڈا کے نام پر چلے جی دہشت گردی کے خلاف سارے مل بیٹھتے ہیں، اس میں بلا لیں، چلیں جی جو الیکشن اصلاحات ہیں، کل پرسوں بلاول بھٹو نے کہا تھا نا کہ ہمیں مل کر الیکشن اصلاحات کرنی چاہیے تاکہ پھر کوئی کسی وزیر اعظم کو، کسی وزیر اعلیٰ کو یہ الزام نہ دے کہ جی وہ فارم 47 والا ہے۔ تو فارم 47 والا الزام ختم کرنے کے لیے ہمیں الیکشن اصلاحات، یعنی مشترکات، مجھے بتایا گیا کہ مشترکات ڈھونڈ رہے ہیں تمام جماعتوں کی، بشمول مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، کہ کن مشترکات پر یہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ گاڑی مس کر چکے ہیں پی ٹی آئی والے، کیونکہ اب جتنی تگڑی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی ہردرمی کی وجہ سے، اب تو مطلب میں نے آپ کو خبر دی تھی نا، میں نے ایک بڑے رہنما سے بات کی تھی کہ کوئی مذاکرات کی طرف جائیں، ڈی جے ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے کہا یار ہم نے بہت بڑی کوشش کر لی، ہم اسٹیبلشمنٹ کو منا لیتے تھے کہ یار ہمیں موقع دیں مذاکرات کر لیں، وہ کہتے جائیں کریں، ہم نہیں رکاوٹ بنتے، تو ہم مذاکرات کے لیے کوشش کرتے تھے، ادھر سے عمران خان کا ٹویٹ بول پڑتا تھا، تو ہمیں رسوائی ہوتی تھی، ہمیں عزیمت اٹھانی پڑتی تھی۔ تو اب تو مشترکات تو ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن کیا اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی ہاتھ پکڑائیں گے؟ یعنی پی ٹی آئی نے اپنا زور آزما کے دیکھ لیا 4 سال میں جتنا، یعنی اپریل 2022 سے لگے ہوئے ہیں نا، یہ تو کتنا عرصہ ہو گیا، تو جتنا ان کے جھولی میں تھے وہ سارا کچھ داؤ پہ لگا چکے، اب ٹکے ٹوکری ہونے کے بعد اب کہتے ہیں مذاکرات، تو مذاکرات پہلے کر لیتے۔ تو بہرحال یہ میرے پاس خبر تھی کہ تحریک انصاف گراؤنڈ سے بھی باہر جانے کو تیار ہے، اگر فیصلے محمود خان اچکزئی اور بقول سہیل آفریدی صاحب اور عمران خان صاحب راجہ ناصر عباس صاحب نے کرنے ہوں گے تحریک تحفظ جائن پاکستان کے، جس میں پی ٹی آئی بھی حصہ ہے، تو پھر تحریک کوئی نہیں ہوگی، سکون کے ساتھ عمران خان صاحب کو جیل میں رہنے دیا جائے گا اور اچھے وقت کا انتظار کیا جائے گا، تب تک کوشش کی جائے گی اچھا وقت لانے کی۔ ایک اور چیز، کل بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکرٹری جنرل حسن مرتضیٰ صاحب کے ہاں چنیوٹ گئے، ان کے والد سید مرتضیٰ شاہ صاحب کا انتقال ہوا تھا کچھ دن پہلے، تعزیت کی انہوں نے، وہاں ان کی بہت گفتگو تھی، گفتگو باقی گورنر راج، پابندیاں شابندیاں جو سیاسی گفتگو تھی وہ تو اپنی جگہ تھی، لیکن جو ایک جملہ ان کا فیض حمید صاحب کی سزا کے متعلق اور عمران خان کی کہ یہ جب طاقت میں تھے تو دھمکیاں دیتے تھے، اور جو کچھ ہو رہا ہے مکافات عمل ہے، اور انہوں نے کہا کہ سب کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ یعنی آج اگر طاقت میں کسی بھی بڑے عہدے پر ہیں، کسی بھی بڑے آفس میں ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، جرنیل ہیں، جو بھی ہیں، آپ کو آئین کے دائرے میں رہ کر اگر اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو آپ کی سطح ہی خیرہ، ورنہ کون سوچتا تھا
کہ جنرل فیض حمید کو کورٹ مارشل کے ذریعے 14 سال سزا ہوگی. تو ایک پیغام نوجوان سیاستدان نے سب کے لیے دیا ہے، چاہے سیاستدان ہو چاہے غیر سیاستدان ہو. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.